إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی، اس کی حدود کی پامالیاں کرے گا، روندے گا، ماننے سے انکار کرے گا، اللہ اسے آگ میں داخل کرے گا یہاں تک کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اور عذاب کی شدت اس کو ذلیل کر کے رکھ دے گی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، حاجات، تمنائیں، دعائیں، گزارشات اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس جیسا نہ کوئی مالک تھا، نہ کوئی مالک ہے، نہ کوئی مالک ہو سکتا ہے۔ میری، آپ کی، معاشرے کی لغزشوں، غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے دنیا کی بہترین انواع و اقسام کی عظیم ترین نعمتوں سے اللہ احکم الحاکمین ہمیں نواز رہا ہے۔ انگنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام ہو امام الانبیاء، سید الانبیاء، نبی آخر الزمان، سرور کونین، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جن کی شب و روز کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کے بعد آج میں اور آپ بہترین دین اسلام کی چھتری تلے بیٹھے ہیں۔ میرے انتہائی معزز، قابل قدر سامعین گرامی، اللہ احکم الحاکمین نے اس زمین کے اوپر، اس دنیا کے اندر ہر انسان کو عزت و اکرام سے پیدا فرمایا۔ والدین کے رستے کے تعین ہونے کے بعد جن کو اللہ احکم الحاکمین نے توحید کی عظیم ترین نعمت سے نوازا، وہ مسلمان کہلائے۔ دنیا کے تمام انسانوں میں سے اللہ نے خاص فضیلت، خاص اکرام، خاص پروٹوکول امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اور اس بات کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین نے حکم بھی دیا، احکامات بھی نازل فرمائے کہ میں نے اس بندے کو دنیا پر عزت و اکرام آسانی کے ساتھ دیا ہے، اور اللہ کی یہ ڈیمانڈ رہی، اللہ کا یہ حکم رہا کہ میرے اس بندے کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو بھی اسی طرح آسانی اور سکون کے ساتھ بسر کرے۔ لیکن اگر معاشرے کی طرف نگاہ دوڑائیں تو ہم نے اللہ احکم الحاکمین کی آسانی کو اپنے معاشرتی رسم و رواج سے تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ احکم الحاکمین کی بنائی ہوئی شریعت اور اس کے احکامات کے مطابق جو آسانی ہے اس کو تسلیم تو سارے کرتے ہیں، اقرار تو سب کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو آسانی کے رستے کو چھوڑ کر
معاشرے کے اندر اپنی رسم و رواج رکھ رکھاؤ کے نام پر مشکل رستے کو اپنا کر اس کے اوپر چلتا ہے. یہ انسان، یہ ایمان والا، یہ مومن، یہ مسلمان جس کو اللہ احکم الحاکمین نے بہترین عزت اور کرم سے نوازا، یہ بحیثیت امت محمدی ہونے کے ناطے اپنی اس عزت کو، اپنے اس اعزاز کو، اپنے اس اکرام کو اس معاشرے کی مہندی کی ڈول کی تھاپ کے اوپر رکھ کر ذلیل کروا لیتا ہے. یہ فرد، یہ معاشرہ اللہ احکم الحاکمین کی طرف سے دی گئی بہترین عزت اور بہترین اکرام کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے نسب کو میرے معاشرے کے اوپر ویلکم کی سٹیج کی تھاپ کے اوپر ذلیل کروا دیتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہمارے آپ کے معاشرے کے شادی بیاہ، نکاح، ولیمہ، ان تقاریب کے اندر لوگوں کی دعاؤں کی آوازیں کم اور اپنے قرضوں کی چیخیں زیادہ سنائی دیتی ہیں. سنت کی پیروی سے زیادہ اس معاشرے کا موبائل اور اس کے کیمرے کی فلیش لائٹ سے زیادہ چلتی نظر آتی ہیں. اور پھر جب اس کی پامالیاں حدود کو چھو جاتی ہیں، حدود کو کراس کر جاتی ہیں، تو دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہو، جب وہ حدود کو کراس کر جائے تو اس دنیا میں، اس زمین پر بسنے والے ہر ذی روح کے لیے وہ پریشانی کا سبب بن جاتی ہے. پانی جب اپنی حدود سے، اپنی لمٹ سے باہر نکلتا ہے، طوفان بن کے بکھرتا ہے، تو وہ پانی کبھی اس چیز کی تمیز نہیں کرتا کہ اس کے سامنے آنے والا انسان ہے، جانور ہے، پرندہ ہے، اس نے بہہ جانا ہے، بہا لے جانا ہے. یہ آگ اگر بکھر جائے تو یہ بکھری ہوئی آگ اس معاشرے کے کسی فرد کی طاقت کو نہیں دیکھتی، اس معاشرے کی کسی بلند و بالا کوٹھی کو نہیں دیکھتی، اس معاشرے کے کسی بڑے چھوٹے منصب کو نہیں دیکھتی. اس کا کام ہے جلانا، وہ جلا کر راکھ کر ڈالتی ہے. اور یہی انسان کی زندگی کا نچوڑ ہے. اگر اس کا گناہ ایک حد سے زیادہ ہو جائے، حدود اللہ کو کراس کر جائے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ پر آ جائے، تو پھر یاد رکھیے گا یہ معاشرہ کبھی بھی برکت کے رستے کے اوپر نہیں ہے، بلکہ اس رستے کے اوپر ہے جس پر اللہ احکم الحاکمین کا عذاب اور مشکلیں نازل ہوتی ہیں. احباب گرامی قدر، ہم بات کر رہے تھے میرے معاشرے میں، ہمارے اس ملک میں، ہماری اس سرزمین میں، ہمارے اس محلے، ہمارے اس علاقے خاندان میں وہ کون سے مظاہر ہیں کہ جن مظاہر کی وجہ سے یہ معاشرہ نبی کریم کی محبوب ترین سنت کہ جس کو صحیح مسلم کے اندر آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے، میرا آج کا نوجوان اس سے کسی حد تک باغی نظر آتا ہے. ہم نے مختلف مظاہر پر گفتگو کی، اور آج کا جو حصہ ہے وہ ہمارا اس بات کے اوپر منحصر ہے، اس بات کے اوپر ہے کہ انسان نے کلمہ اللہ اور محمد رسول اللہ کا پڑھنا ہے، شریعت اللہ اور محمد رسول اللہ کی ماننی ہے، دعویٰ اللہ اور محمد رسول اللہ کی طرح موحد ہونے کا کرنا ہے. سنت کی جب باری آئے گی تو جو اللہ اور محمد رسول اللہ کو پسند ہے وہ کرنی ہے، لیکن کرنی کس طریقے سے ہے، یہاں پر آ کر انسان اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر اپنا رستہ نکال لیتا ہے.
اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے نامور گھرانے جو دین کے بڑے دعوے دار، دین کے بڑے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، کہ جس گھرانے میں کبھی بوڑھوں کی تہجد قضا نہیں ہوئی، اس گھرانے کا کوئی فرد مسجد یا منبر یا محراب تک بھی آیا ہے، اس گھرانے کے لوگ لمبی داڑھیاں اونچی شلوار بھی رکھتے ہیں، اس گھرانے کے لوگ بولنے بلانے ملنے ملانے کے حوالے سے زبان اور اخلاق کے بھی اچھے ہیں، لیکن جب اگر کبھی ان کے کسی بیعہ میں شرکت کا موقع ملے تو ہر قسم کی حدود اللہ کی پامالی منظر عام پر نظر آتی ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ انسان کا کوئی بھی عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے سے ہٹ جائے گا، وہ کہتے ہیں ساری دنیا بھی کوشش کر کر اس عمل کی حصول کی اچھی کوشش کر لے تو کبھی بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہم لا بانع لما اعطیت ولا موطع لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہ احکم الحاکمین نے امت محمدیہ کے اوپر نکاح کو حلال رکھا، اس لیے کہ یہ معاشرہ شہوت اور بے حیائی سے محفوظ رہے۔ جتنا یہ نوجوان، یہ بیٹا، یہ بیٹی، یہ بوڑھا، یہ جوان اس فطرے سے محفوظ رہے گا، اتنا ہی اللہ احکم الحاکمین کے احکامات اور اس کے نزدیک رہے گا۔ اس لیے اللہ نے امت محمدیہ پر نکاح کو لازم کیا۔ لیکن جہاں ہمارا آئیڈیلزم برہم ہوتا ہے کہ ہمیں ہماری مرضی کا ملے، جہاں ہمیں ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں لمبا چوڑا حق مہر ملے، وہیں پر اس معاشرے کے رسم و رواج میں سب سے بری ترین لت یہ ہے کہ رشتہ دیکھنے سے لے کر ہمارے جو گھر بسانے تک کے معاملات ہیں ان میں الا ماشاء اللہ نبی کریم کا کوئی اکا دکا کے علاوہ دوسرا عمل نظر نہیں آتا۔ یہاں تک کہ شادی بیاہ میں آنے والے اگر 200 400 600 800 1200 2000 افراد ہیں تو ان کو جس الفاظ سے نبی کریم نے مبارک دی ہے وہ الفاظ بھی یاد نہیں ہوتے۔ دلہے کے پاس جاتے ہیں، جا کر مبارک دیتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں ان رشتوں سے خوشیاں اس لیے نہیں ملی کہ ہم نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارا نہیں۔ اور یہی چیز اللہ احکم الحاکمین نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمائی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ حد سے گزرنے والا، مال بے پرواہ ہو کر لٹانے والا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں اسراف اور زیادتی کرنے والا، یہ شیطان کا بھائی ہے، اس کا امت مسلمہ سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اسی کی وجہ سے ہمارا گھر سے نکلنے کا انداز چیک کیجئے۔ گھر سے نکلنا ہے ڈول کی تھاپ کے اوپر، کیمروں اور مووی کی لائٹس کے اوپر، یہیں سے نکلنا ہے، گاڑی میں بیٹھنا ہے، سارے رستے آنے جانے والوں کے لیے پریشانی رکھنی ہے، بالکل عین درمیان میں چلنا ہے، دائیں بائیں سے گزرنے والوں کو بھی تکلیف ہوگی، ساری ٹریفک کو بلاک رکھنا ہے، اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے ٹاؤن میں آنا ہے تو بدترین قسم کی ہوائی فائرنگ کرنی ہے، اپنے گھر کے پاس اگلے گھر کے پاس جانا ہے، بدترین قسم کا بینڈ باجا ڈھول دھماکہ شروع کر دینا ہے۔ اور رہی صحیح کسر جس کو اللہ احکم الحاکمین نے بہترین مومن بنایا تھا کہ نمازوں کے لیے ایکسرسائز کرے، نماز پڑھتے ہوئے تکلیف شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب بیٹے کا، بھتیجے کا، بانجے کا، رشتہ دار کا شادی بیاہ آئے
عمر کا کوئی تعین نہیں، اللہ کی طرف سے عطا کی گئی کلام کا کوئی تعین نہیں، وہیں پر بیسیوں سینکڑوں لوگوں کے سامنے ڈانس ڈمکا کرتے ہوئے اس چیز کا دعویٰ کرتا ہے کہ حافظ صاحب، مولوی صاحب، عالم صاحب دعا کریں ہمیں خوشی مل جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہم نے آپ نے معاشرے کے اندر جو رسم و رواج رکھے، اس لیے کہ یہ میری ناک زمین پر نہیں لگنی چاہیے، یہ جو میں نے اور آپ نے معاشرے میں رسم و رواج رکھے اس لیے کہ میرا معاشرے میں رکھ رکھاؤ قائم رہنا چاہیے، یہ میں کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میں فلاں برادری کا فلاں چودھری ہوں، یہ میں کام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے فلاں جگہ کا منصب دیا ہے، میں ایسی ہوں، ڈی سی ہوں، کمشنر ہوں، یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر نہیں کروں گا لوگ مجھے ایم این اے، ایم پی اے، عہدیدار نہیں مانیں گے۔ تو یاد رکھیے آپ کے ان کاموں کو اللہ احکم الحاکمین نے آگ کے علاوہ کوئی دوسرا رستہ نہیں دیا ہے، اور یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مال کی کثرت بے تحاشا ہے۔ کسی بندے کو اللہ نے مال کی فراوانی سے نوازا ہو، نوازنے کے بعد اس سے زندگی کے گول پوچھیں، بہترین مال ہے، ہڈی پسلی بھی موجود ہے، ساز و سامان بھی ہے، گھر بار بھی ہے، گاڑی بھی ہے، جس زندگی میں کیا کرنا ہے؟ بیٹوں کی شادیاں کرنی ہے، ان کی گاڑیاں لینی ہیں، ان کا مکان بنانا ہے، کاروبار 2 جگہ کرنا ہے، پھر اس کے بعد پھر بزرگ ہو جائیں گے، 60 سال کی عمر کو ایک آدھا حج کر رہیں گے کہ اللہ نے وہ بھی فرض رکھا۔ مطلب جس چیز کو ہم نے 6 نمبر پر رکھا ہے، ایمان والے نے وہ پھر بھی ڈیمانڈ کرے کہ مجھے اللہ کی طرف سے برکت اور رحمت ملے، تو یہ اس کو آنکھیں کھول کر جو خواب ہے اس طرح کے خواب ہے، حقیقت سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ یہ ہماری ضرورتوں نے، وہ ضرورتیں جن کو ہم نے رسم و رواج کا نام دیا، اس نے میرے معاشرے میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو دفن کر دیا۔ یہ معاشرہ سمجھتا ہے کہ اگر سادگی سے نکاح کریں گے تو لوگ تسلیم نہیں کریں گے، میں منصب دار ہوں، میں عہدے دار ہوں، میرے پاس پروٹوکول ہے، میرے پاس مال ہے، جب تک وہ لوگوں کو دکھایا نہیں جائے گا، نمود و نمائش نہیں کی جائے گی، تب تک میرا زندگی میں یا دنیا میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یاد رکھیے گا، دنیا کے جتنے مرضی امیر ترین ہونے کے دعوے دار ہوں، لیکن کوئی سیدنا عثمان غنی سے زیادہ امیر نہیں ہو سکتا، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، جناب عبد الرحمن بن عوف، جناب سعد بن ابی وقاص سے زیادہ امیر نہیں ہو سکتا۔ خواتین میں دیکھنا ہو تو سیدہ خدیجہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ امیر عورت نہیں ہو سکتی۔ مال بھی تھا، وہ مال جس کو اللہ نے قرآن میں سونا اور چاندی کہا، اتنا مال کہ وہ مال بھی اللہ کی راہ میں اگر صرف کرنا ہو تو اونٹوں کے اوپر لاد کر لائے جاتے تھے، وہ مال بھی کبھی نمود و نمائش میں ظاہر نہیں کیا ہے۔ یہ انسان کی جیب کے موبائل کے ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے اندر چند لاکھ روپے آ جائے، اس کی نمود و نمائش کے لیے پورا علاقہ اکٹھا کر کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ اور پھر اس سب کے بعد بھی سب سے بڑی پریشان کن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی جس بیٹی کو ساری زندگی 18 20 22 23 24 25 30 سال اپنے گھر میں رکھا، پالا پوسا بڑا کیا، تعلیم بھی دلوائی تو خیال رکھا اس ادارے میں بھیجنا ہے جہاں پر کو ایجوکیشن نہ ہو، مخلوط تعلیم نہ ہو، بیٹی کو خود چھوڑنے جاتے، خود لینے آتے، بہترین ذمہ داری بیٹی کی تربیت میں نبھائی ہے، لیکن جب نکاح کا معاملہ آتا ہے تو وہ ساری عزت اتار کر کیمرے مین کے پاؤں میں رکھ دی جاتی،
کہ جس پہلو سے باپ ساری زندگی اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ سکتا ان پہلوؤں پر بڑی بے دڑک اور بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ کیمرہ مین کو مسلط کیا جاتا ہے، وہ آپ کی بیٹی کی تصویریں بناتا ہے اور پھر بھی اس کے بعد کہے نہیں جی ہماری کوشش اچھے کی ہے، یہ اچھے کی نہیں ہے، یہ شیطانی فطرے کی کوشش ہے۔ ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے مال کو دکھانے کے لیے، لڑکی والے یا لڑکے والوں کے گھر پر داغ بٹھانے کے لیے اپنی بیٹی کا جنازہ سرعام نکالا ہے کہ لوگ دیکھنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ بڑے بڑے گھرانے ہیں، بڑے بڑے مہنگے میرج ہال مارکیوں میں نکاح کیے جاتے ہیں، بیٹی کو دیکھنے کا حق کس کا تھا؟ اس کے خامند کا تھا، اس کے ساس کا تھا، اس کے سسر کا تھا، اس گھر کی خواتین کا تھا، یہاں تک کہ تیرے خامند کے بھائی کو بھی تیری بیگم دیکھنے کا اختیار نہیں دیا۔ ہم اسی بیٹی کو اٹھاتے ہیں، میرج ہال کے گیٹ سے آتش بازی کے ساتھ انٹرنس دیتے ہیں، گھما کر لے کر جاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں اور پاس ہی باپ کھڑا ہوتا ہے، بڑی خوش دلی کے ساتھ دیکھتا ہے۔ باپ یا بھائی کا اس خوش دلی کے ساتھ اپنی بہن، اپنی بیٹی کو دیکھنا، نبی کریم نے صحیح مسلم میں اس کو دیوسیت قرار دیا ہے۔ لیکن مجھے آپ کو فرق نہیں پڑے گا، کوئی بات نہیں حافظ صاحب، ایک بیٹی ہے، اس کا شوق پورا ہونا چاہیے، لڑکے والے کیمرہ مین گاڑی میں لے کر آئے ہیں، ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، یہ بہانے دے کر انسان بری ذمہ ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ وہ رسم و رواج ہیں جس نے ہمارے آپ کے رشتوں میں سے ہر قسم کی حیا کو نکال ڈالا ہے، اور اس حیا کا جنازہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے نکالا ہے۔ کہنے کو بیٹی کو لباس پہنایا ہے، لیکن بیٹی کو لباس وہ پہنایا ہے کہ بیٹی ساری محفل میں بھرپور طریقے سے اپنا سینہ کھلا کر معاشرے میں سے گزرتی ہے، لیکن معاشرے میں کسی فرد کی آنکھ نیچے نہیں ہوتی، بڑے ڈنکے کی چوٹ پر داڑیاں رکھے مسندوں پر بیٹھے امام خطیب ہیں، مسجدوں میں پہلی صفوں میں بیٹھنے والے ہیں، تکبیر اولیٰ کبھی چھوڑنے والے نہیں ہیں، لیکن جب ایسے انٹرس ہوتی ہے بڑا ہنس کر دیکھتے ہیں، نبی کریم کے دیوسیت کے احکامات کو بھول جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے میرے اور آپ کے معاشرے میں نکاح میں وہ برکت و راحت نہیں رہی جو نبی کریم کے دور میں رہی ہے۔ احباب گرامی قدر، اللہ کی رحمت کے امیدواروں، اللہ کی رحمت اس صورت میں ملے گی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو اوپر عمل کیا جائے گا۔ شادی بیاہ سے پہلے کوئی باپ ہمت کرنے والا، جرت کا مظاہرہ کرنے والا، معاشرے میں بیٹی کی جھلک دکھلانے والا، اتنا ہی کیمرے کا شوق ہے تو کبھی شادی سے 2-4 سال پہلے کسی اننون لڑکے کو لاؤ اور کہو میں نے بیٹی دکھانی ہے، تمہاری غیرت جاگ جائے گی، جاگ جائے گی نا غیرت۔ میں گلا کاٹ ڈالوں گا، میں مار ڈالوں گا، تجھے یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا۔ لیکن وہ کیمرہ مین آتا ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے 2, 4, 6, 8 گھنٹے کا پیریڈ لگا کر ہر قسم کی دیوسیت کو آپ کے قدموں کے اندر ذلیل کر کے چلا جاتا ہے۔ انسان ان اعمال کے ساتھ اگر اللہ سے خوشیوں کا طلبگار یا برکتوں کا طلبگار ہے تو دور رہ، لیکن اللہ نے سورۃ نساء کے اندر ارشاد فرمایا میں تجھے اس عمل کی وجہ سے، تو نے نبی کریم کے احکامات کو اس حد تک روندا، میں ان اعمال کی وجہ سے تجھے جہنم میں پھینکوں گا۔ جہنم میں پھینکوں گا ہی نہیں، جہنم میں پھینکنے کے بعد تجھے وہاں مستقل رکھوں گا ہی نہیں، جہنم میں بھیجنے کے بعد، پھینکنے کے بعد، مستقل رکھنے کے بعد تیسرا کام اللہ نے کہا تجھے سب سے زیادہ ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب دیا جائے۔ ابھی آج تو دعویٰ کرتے ہیں نا، بیٹی نہیں مانتی، بیٹا نہیں مانا، داماد نہیں مانا، ماں نہیں مانی، اور پھر رہی صحیح کسر ہم نے کس بات کے اوپر نکال ڈالی کہ ہم کہتے تو یہ ہیں ہمیں لڑکی والوں سے کچھ نہیں چاہیے، لڑکی والے کہتے ہیں ہم نے جہیز نہیں دیا، ہم نے اپنی بیٹی کو تحفہ دیا ہے۔ یہ کیسا تحفہ ہے؟ اس کا نکاح کرتے ہو تمہیں بیڈ دینا یاد آ جاتا ہے، 25, 26, 30 سال تمہارے گھر میں رہی، تمہیں اس کی چارپی کی بیڈ شیٹ بدلنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کی ٹوٹی چارپی کو ٹھیک کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ بیٹی کو اگلے گھر بھیجنا ہو تو تحفے کے نام کو پتہ لگا جی علماء کرام دیندار لوگ
جہیز کو لعنت کہتے ہیں. جہیز کا نام نہیں لینا جی, نام نہیں. ہم نے اپنی بیٹی کو تحفہ دیا, تحفے میں کیا دیا؟ کرسی صوفہ دیا, بیڈ دیا, برتن دیے کھانے پینے کے لیے, یہ سب کچھ دیا. اور نتیجہ کیا ہوا کہ انسان کئی سال اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے لاکھوں روپیہ جمع کرتا ہے, اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ 18 سال کوشش کی ہے کہ 20-25 لاکھ اکٹھا کر لوں, گھر میں پڑا ہے 15 لاکھ روپیہ, اس کو 15 سال ہو گئے ہیں, بیٹی کا نکاح کرنا ہے, اس 15 لاکھ کی زکوٰۃ کا خیال ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جس مال کی زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی وہ مال ناپاک ہو جاتا ہے, اسی مال سے بیٹی کی شادی کی جاتی ہے. پھر 2-3-4 سال کے بعد جب کوئی مسئلہ بن جائے تو بڑا ڈھیلا سا منہ بنا کر کہہ دیتے ہیں ہماری قسمت میں یہ تھا. میرے پیارے احباب گرامی قدر, انسان کی قسمت میں اللہ نے اچھائی رکھی ہے. یہ جو بلائی ہے, یہ جو گناہ ہے, یہ جو غلطی ہے, یہ جو کوتاہی ہے, یہ تیرے اپنے ہاتھ سے کی ہوئی ہے. اس کو تو نے خود کوشش کر کے اپنی قسمت میں کیا ہے, جس کی وجہ سے آج تو مشکل کا شکار ہے. شادیوں کے نام پر ہم نے مالوں سے زکوٰۃ نکالنی چھوڑ دی ہے. جی ہم یہ اکٹھا کر رہے ہیں, پتہ لگتا ہے 6 لاکھ روپیہ 3 سال سے پڑا, اس کی زکوٰۃ ہی نہیں نکالی. ہاں جی اس کی بھی زکوٰۃ, جی وہ کیوں جی بیٹوں کی شادی کرنی ہے. اللہ اکبر. جب معاشرے میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی, حج کو فروغ نہیں دیا جائے گا, پھر چاہے جو بھی عبادت کریں وہ عبادت آپ کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بن جاتی ہے, کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے ہٹ کر کی جاتی ہے. بڑا تعجب ہوتا ہے, میرے معاشرے کا فرد یہ بات کہتا ہے ہم نے حافظ صاحب سامان کوئی نہیں لینا, لیکن جب لڑکی والے آتے ہیں ان کو خالی کمرہ نظر آتا ہے, جی وہ دھکے سے دے گئے ہیں حافظ صاحب, ہم نے لینا نہیں تھا, وہ دھکے سے دے گئے ہیں. میں اس مسند پر بیٹھا ہوں, چند سال پہلے میری شادی ہوئی, مجھے بھی دھکے سے سامان آیا, اللہ سچا جانتا ہے اس گاڑی کو سامان سمیت واپس بھجوایا. میرے کمرے میں جتنا بھی سامان موجود ہے اللہ کی ہمت اور توفیق کے ساتھ اپنی کمائی کے ساتھ ہے, کسی بیٹی کی غیرت کی کمائی کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے. کوشش کرنی ہے تو آگے بڑھیے, بیٹے کا نکاح کرنے سے پہلے, اس کا رشتہ ڈھونڈنے سے پہلے آگے بڑھیے, پہلے بیٹے کے کمرے کا ضروری سامان پورا کیجئے. ہم ضروری سامان پورا کرتے نہیں ہیں, وہ بار بار آتے ہیں خالی کمرہ دیکھ کر نکل جاتے ہیں. یہی اگر کمرے میں سامان پڑا ہو پھر اگر کوئی دے تو آ کر بتائیے گا, جب ہم نے جگہ ہی خالی رکھی ہے پھر اعتراض کرتے نہیں جی ہم نے کہا بڑا تھا, روکا بڑا تھا, دل نہیں کرتا, لیکن وہ دے گئے, اب ہم کیا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے, ذرا بتائیے کن ٹرکوں کے اوپر سامان گیا. وہاں ٹرک نہیں ہوتے, اونٹ ہوتے تھے. کوئی اتنا سا بھی سامان بتائیں کہ نبی کریم نے بیٹی کو اتنا بھی سامان دیا ہو کہ جو ایک اونٹ کے اوپر گیا ہو, اتنا بھی سامان نہیں تھا دیا. اتنا سا سامان تھا, ایک ہاتھ میں اٹھایا, ایک ہاتھ میں دوسرے نے اٹھایا, سامان چلا گیا. لیکن ہم کیوں کرتے ہیں جی میرا منصب ہے, میرا عہدہ ہے, مجھے یہ کرنا لازمی ہے. عام منصب اور عہدے والے جا کر میں قرآن مجید اٹھا, پارہ نمبر 25 ہے, سورۃ دخان ہے, اللہ کا ملاکمین وہاں پر منصب والے کو پکارتے ہیں ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم. فیصلے کا دن آئے گا, انسان کا دوست کوئی بھی نہیں ہوگا, اس کے ساتھ آگے پیچھے جانے والے, لڑکی کے گھر میں سامان اکٹھا کرنے والے, سامان آتا ہے 10 رشتہ دار اکٹھا کر کے ٹرک سے انلوڈ کیا جاتا ہے, یہ سب دوست کام نہیں آئیں گے. الا من رحم اللہ, مگر جس پر اللہ نے رحم کر دیا وہی سب پر غالب آئے گا. ان شجرۃ الزقوم, اس کے لیے سزا کے طور پر اللہ نے زقوم کا درخت رکھا ہے. طعام الاسیم, یہ گناہ گاروں کا کھانا ہے. کالمہل یغلی فی البطون, پگھلے ہوئے تانبوں کی طرح ان کی پیٹھوں سے نکالا جائے گا, ان کے چتڑوں سے نکالا جائے گا. یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی تعلیمات کو روندا. کالی الحمیم, یہ گرم ابلتا ہوا, اس کے اوپر پانی ڈالا جائے گا. خذوہ, سے حکم ہوگا اسے پکڑو, فاعتلوہ, اسے گھسیٹو. الی سواء الجحیم, اور بڑھتی ہوئی آگ کے اندر اس کو ڈال دو. ثم صبوا فوق رأسہ, اس کو سر سے کھینچ کر بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا. اللہ کے بے رحم فرشتے اس کے اوپر گرم پانی اڈیلیں گے. اس طرح اس کے گرم پانی کو اڈیلا جائے گا کہ اس کے سارے جسم سے وہ پانی چتھیڑوں کی مانند باہر آئے گا.
ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. پھر اللہ کہیں گے، پھر اللہ کے فرشتے کہیں گے ذُقْ، چکھ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. تو کہتا تھا میں دنیا میں بڑا عہدے دار ہوں، تو کہتا تھا میں اپنی برادری کا سربراہ ہوں، تو کہتا تھا میں محلے کی فلاں مسجد کا فلاں امام خطیب مدرس ہوں. ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ. چکھ، تو نے دنیا میں اپنے آپ کو منصب والا بنایا. اللہ نے ان منصب والوں کے لیے ہی کیا. إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ. بے شک یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے، اور ہم آج بھی شک کرتے ہیں. گناہ بے دہانی میں بے دڑک ہو کر کرتے ہیں، اللہ کی حدود اللہ کو پامال بے دڑک ہو کر کرتے ہیں. کوئی پرواہ نہیں جی، جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا. یہ وہ شک ہے جس کو اللہ حکم الحاکمین نے سورۃ الدخان میں بیان کیا ہے. دنیا کی ساری باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں، دو باتیں کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی. پہلی بات اللہ حکم الحاکمین کی، دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. ان نوجوانوں کے اوپر میرے عزیز و اقربا، میرے سننے والے سامعین، مجھ سے محبت پیار کرنے والے، ان نوجوانوں کے حال پہ اوپر رحم کیجئے، اپنے معاشرے کے حال کے اوپر رحم کیجئے. آسان بہترین نکاح کیجئے، سادگی کے ساتھ نکاح کیجئے، اس لیے کہ دنیا کی سب سے بہترین شخصیت نے سادگی سے نکاح کر کر دنیا کی قیامت کی صبح تک اپنے نام کو بلند رکھا ہے. اس لیے کہ اللہ نے ان کو عزت سے نوازا ہے. ایمان والے، تجھے اللہ نے عزت اور اکرام سے نوازا ہے، اس لیے نہیں کہ تو عزت و اکرام اپنی رسم و رواج میں رکھ کے ذلیل کر دے، اس لیے نوازا ہے کہ تو اس عزت و اکرام کے ساتھ زندگی بسر کرے اور کل قیامت کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں ان کے ساتھ اکٹھا ہو. اور اس طرح اپنے پیارے حبیب کو دیکھ جس طرح آج یہاں بیٹھ کر چودھری کا چاند دیکھتا ہے. اللہ تجھے اس طرح کی عزت و اکرام سے نوازنا چاہتا ہے. اللہ کی اس عزت و اکرام کو قیمتی جانیے اور معاشرے کے لیے آسانی پیدا کیجیے. اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دو سوال ہیں، آئندہ نشست میں ان پر گفتگو کریں گے. طویل ہے، ذرا وقت کم ہے، آئندہ جمعہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے. جو آج کل موضوع چل رہا ہے یہ بہت اہم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے جو میری اور آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو، لیکن تھوڑا سا کڑوا موضوع ضرور ہے. یہ اہم ہے، اس کے ذریعے معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش ضرور کرنی ہے. آئندہ نشست میں ہم گفتگو کریں گے کہ اس دور میں بھی ہر قسم کی آسائش کے باوجود آسان اور بہترین نکاح کیسے کریں. یہ بڑا اہم ہے. احباب بر وقت تشریف لائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لائیں، خاص طور پر اپنی خواتین کو. بندے کو بات سمجھائیں نا تو کہتا ہے بڑھی نہیں مانتی آپ صاحب، منڈے دی ماں نہیں مانتی، کڑی دی ماں نہیں مانتی. یہ جڑی ماں نہیں نہ مانتی اس ماں نال مسجد جمعہ میں لے کے آیا کرو. یہ اللہ نے تربیت و اصلاح کے لیے 6 دن کے بعد جمعہ دن ایک رکھا ہوتا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں حقیقی معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے نمازی ساتھی احباب بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. امین صاحب ہیں، شفیق الرحمان صاحب ہیں، سر افتخار ڈار صاحب ہیں، دوسرے کئی احباب ہیں کہ والدہ گرامی بیمار ہیں. دعا فرمائے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے.
میرے ایک دوست ہیں، کافی عرصے کے بعد اللہ نے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازا، اس کا حکم ہوا، اس نے چند مہینوں کے بعد اولاد کو واپس لیا۔ دعا فرمائے اللہ ان کو بہترین نعم البدل عطا فرمائے، ان کو صبر جمیل سے نوازے۔ اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ آپ بہترین اولاد نوازنے والے ہیں، اللہ بہترین اولاد عطا فرما، اللہ نیک بیٹے بیٹیاں عطا فرما، اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنہ و شر سے محفوظ فرما، اللہ ہمیں بطور والدین اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے والا بنا، اللہ ہمیں بحیثیت اولاد اپنے والدین کا بہترین خدمت گزار بنا۔ اللہ جن کے والدین اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اللہ وارثین کو ان کا بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ بے انتہا گناہ گار ہیں، اللہ بے انتہا خطا کار ہیں، آپ معاف فرمانے والے ہیں، اللہ معاف فرما۔ اللہ آپ کرم فرمانے والے ہیں، اللہ کرم فرما۔ اللہ آپ رحم فرمانے والے ہیں، اللہ آپ کے رحم کے سوالی ہیں، اللہ اپنا رحم فرما۔ اللہ رزق حلال میں فراوانیاں عطا فرما، رزق حرام سے کوسوں دور لے جا۔ اللہ ہر قسم کی مصیبت اور مشکل سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں نیک عادل حکمران عطا فرما۔ اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما۔ اللہ یہ تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شیطانوں کے شرور سے محفوظ فرما، حاسدین کے حسود سے محفوظ فرما۔ اللہ ہر قسم کی راہزنی اور چوریوں سے محفوظ فرما۔ اللہ لوگوں کی بد نظریوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں حسد کینہ بغض چغلی سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے دلوں کو پیار اور محبت والا بنا، ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی اور نرم دلی والا بنا۔ میرا مالک جو مانگ سکے ہیں عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے ہمارے لیے بہتر ہے، اللہ آپ جانتے ہیں، اللہ وہ بھی عطا فرما۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔